اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سے 20 یعنی 4 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان یہود کے بارے میں 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ مثال مخاطب کے ذہن تک بات پہنچانے کا بہت مؤثر اسلوب ہوتا ہے۔ خاطوں سے خطبہ اکثر اپنی باتوں میں بلاغت پیدا کرنے کے لیے اور اپنے سامعین کے دلوں کی گہرائیوں تک اپنے مراد کو اپنے مقصود کو پہنچانے کے لیے مثالوں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی تشبیہ کا، کبھی استعارہ کا اور کبھی مثال کا سہارا۔ مثال کے ذریعہ بہت سی ایسی باتیں جو بڑے گہرے حقائق کی ہوتی ہیں بہت آسان بن جاتی ہیں۔ مثالوں میں اس بات کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے کہ مثالیں ہمیشہ آسان ہوں۔ مشکل چیز کو سمجھانے کے لیے آسان مثال جب دی جاتی ہے تو وہ مشکل مضامین بھی آسان بن جاتے ہیں۔ جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ مشکل مثالیں پیش کرتے ہیں تو مشکل مسائل کو اور زیادہ الجھا دیتے ہیں۔ ہمیشہ مخاطب کے ذہن اور ان کی صلاحیت اور ان کے تدبر اور تعقل کو سامنے رکھ کر مثال دی جانی چاہیے۔ قرآن مجید میں بہت سے امثال ہیں، مثالیں، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ اور اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کی حقیقتیں ایسی ہیں اور ایسی واضح اور سامنے کی مثالیں دی ہیں کہ آدمی کند ذہن بھی ہے، غبی بھی ہے، ان پڑھ بھی ہے تو وہ بھی اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ حقیقت واقعہ کیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ شروع ہی سے یہود کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہود میں بھی 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو نہایت سخت، سرکش، متعصب اور متمرد لوگ تھے کہ وہ کسی طرح اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہونا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ رسول اللہ کی باتوں کو، قرآن کی آیتوں کو، مسلمانوں کی گفتگو کو سننے کا روادار بھی نہیں تھے۔ گویا قرآنی باتوں کو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، حقائق کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، حقیقتوں پر غور کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے سماعت پہ مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ یہ نہایت متعصب و متمرد اور سرکش قسم کا یہود تھے جو عناد کی بنا پر اور دشمنی کی بنا پر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسرے وہ یہود تھے جن کے اندر کچھ لچک تھی، کبھی دل مائل ہوتا تھا کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ تو ہماری کتابوں کے مطابق ہی تو ہے، فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جو چراغ روشن کیا تھا وہی روشنی تو محمد رسول اللہ کی تعلیمات میں نظر آتی ہے، مگر ایک تعصب تھا، ایک حسد تھا۔ پھر ہم تو بنی اسرائیل کے انبیاء کو ماننے والے ہیں،
یہ بنو اسماعیل کے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں ہیں، ہم حضرت اسحاق کی اولاد میں آنے والے نبیوں کو ماننے والے ہیں۔ اب حسد یہاں کام کرتا ہے، اسلام ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ ذرا نرم مزاج تھے، کبھی ادھر دل آتا تھا کبھی ادھر دل آتا تھا، تو ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا تھا۔ ان سے امید تھی کہ ہو سکتا ہے کبھی اسلام قبول کر لیں، اور بہتوں نے اسلام قبول کیا بھی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں الگ الگ بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ ایک مثال ہے۔ یہ ان لوگ کی مثال ہے جتنے سرکش اور متمرد ہو گئے تھے کہ کسی طرح اسلام کی باتوں کو سننے کے روادار نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی مثال یوں سمجھ لو گویا کسی شخص نے آگ روشن کی، جب اس آگ نے گرد و پیش کی تمام چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹ کر آئیں گے نہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ قافلہ روا دوا ہے اپنی منزل کی جانب، رات کی سیاہ چادر ہر طرف پھیل گئی ہے۔ ایک شخص ہمدرد تھا، اس نے آگ روشن کر دی۔ جب آگ روشن ہو گئی تو کچھ روشنی اس کی پھیل گئی، اس سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ تم نے چونکہ آگ روشن کی ہے لہذا ہم اس سے فائدہ نہیں حاصل کریں گے، تمہاری آگ سے ہم کوئی فائدہ حاصل نہیں کریں گے۔ تاریکی چھائی ہوئی ہے، اپنی آنکھیں ہم بند کر لیں گے، ہمیں ضرورت ہے اجالے کی، ہم زبان استعمال کر کے کسی کو پکاریں گے نہیں، ہم آنکھیں بند کر لیں گے، دیکھیں گے نہیں، تم کچھ کہو گے تو ہم سنیں گے بھی نہیں۔ تو انہوں نے خود اپنے لیے حقیقتوں کے راستے بند کر لیے تھے، ہدایتوں کے راستے بند کر لیے تھے، منفعت کے راستے بند کر لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ایسا ہے گویا میں نے خود ان کے دلوں پر، ان کی نگاہوں پر، ان کی بصارتوں پر پردے ڈال دیے ہیں، اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا، میں نے ان کی روشنی سلب کر لی ہے۔ پھر سنیے اللہ فرماتا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شمع جلا دی، شمع ہدایت، شمع پیغام اسلام، شمع قرآنی، قندیل ربانی۔ اس سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے، اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، تیرگیوں میں ٹمکٹوئیے مار رہے تھے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع جلائی ہے لہذا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو اب جب روشن ہو گئی چیزیں اور انہوں نے خود اپنے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر لیا۔ جب تمہارے اندر اس قدر سرکشی ہے تو اب دیکھنا بھی چاہو تو نہیں دیکھ سکتے ہو، اس لیے کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے باہر کے ماحول کو بھی روشن ہونا ضروری ہے اور اپنے اندر کی روشنی بھی ضروری ہے۔ اگر آدمی کی آنکھ میں روشنی ہے، باہر گھور اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آئے گا، اور باہر اگر اجالا ہے لیکن اپنی آنکھ میں روشنی نہیں تب بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اجالا کر دیا، لیکن تم نے اپنی آنکھیں بند کر لی، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نور ایمانی سلب کر لیا، نور بصارت سلب کر لیا ہے۔ اب تم دیکھنا بھی چاہو تو تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو سلب کر لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ جب تمہیں تاریکی ہی پسند ہے تو جاؤ تاریکی میں بھٹکتے رہو۔ لا یبصرون، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔
اللہ تعالیٰ کی واضح ہدایتیں موجود ہیں، آیات بینات، بصائر ہیں، دلائل ہیں، خدا تعالیٰ کے وجود پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، قرآن کے کتاب الہی ہونے پر روشن ہدایات موجود ہیں۔ اس کے باوجود بھی تم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو جاؤ بھٹکتے پھرو، تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نور بصارت کو سلب فرما لیا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹ کر حق کی طرف نہیں آنے والے، یعنی ہدایت کا دروازہ ان کے لیے بند کر لیا گیا۔ دیکھیے کوئی آدمی اگر اندھیرے میں ہے، روشنی چاہتا ہے، اجالا چاہتا ہے، رہنمائی چاہتا ہے، اپنے منزل تک جانا چاہتا ہے، اب اس کے لیے کئی ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ باہر روشنی ہو جائے، آدمی دیکھے، لیکن جو اندھا ہے وہ دیکھے گا نہیں۔ دوسرا ذریعہ ہے کہ پکارے، ارے میں بھٹک رہا ہوں، پریشان ہوں، کوئی ہے مدد کے لیے جو آئے میرا ہاتھ تھام کے منزل تک پہنچا دے، لیکن یہ تو یہ کام بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ گونگے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا ہادی اور رہنما اور قائد ہے کہ جو آواز دے رہا ہے، آؤ اس راہ پہ آ جاؤ، گمراہی سے بچ جاؤ گے، ہلاکت سے بچ جاؤ گے، بربادی سے بچ جاؤ گے، مگر وہ سنتا نہیں اس لیے کہ بہرا ہے۔ تو ان لوگوں کا یہی حال ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، وہ پکار رہے ہیں، آؤ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گا، محمد رسول اللہ ندا دے رہے ہیں، لیکن یہ بہرے ہیں، سنتے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پیش کر رہی ہیں، یہ آنکھیں بند کرتی ہیں، لہذا یہ دیکھتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے فریاد بھی کر لیں کہ یا رسول اللہ رہنمائی کیجئے تو بول نہیں پاتے، گونگے ہیں۔ لا یرجعون، یہ حق کی طرف لوٹ کر آئیں گے نہیں، ہدایت کا راستہ ان کے لیے بند ہو چکا ہے۔ دیکھیں یہاں ایک لفظ آیا ہے بکمن، سمن بھی جمع ہے، بکمن بھی جمع ہے، عمیون بھی جمع ہے۔ سمن کا واحد ہے اسم، اس کا معنی ہوتا ہے بہرا۔ بکمن کا واحد ہے ابکم، اس کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ اور عمیون کا واحد ہے اعمى، اس کا معنی ہوتا ہے اندھا۔ گونگے کے لیے عربی میں دو الفاظ آتے ہیں، ابکم اور اخرس۔ ابکم اور اخرس، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ ابکم ایسے گونگے کو کہتے ہیں جو گونگا بھی ہے اور سمجھتا بھی نہیں ہے، اور اخرس ایسے گونگے کو کہتے ہیں جو گونگا ہے لیکن سمجھتا ہے۔ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ایسے گونگے جو سمجھتے نہیں، کچھ گونگے ہوتے ہیں کہ وہ اشارے سے اپنی باتیں کہہ لیتے ہیں، یا آپ اشارہ کیجئے تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن یہ ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اشارہ بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں، نہ اپنی بات کو سمجھا پاتے ہیں، نہ دوستوں کی بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان لوگ کا حال یہ ہے کہ عقل سے بھی معاف ہو چکے ہیں، تدبر سے کام نہیں لیتے، تفکر سے کام نہیں لیتے۔ قرآن بار بار کہتے ہیں افلا تبصرون، افلا تعقلون، افلا تدبرون، کیا تم لوگ تدبر سے کام نہیں لیتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ افلا تفکرون، افلا تعقلون، عقل سلیم سے کام نہیں لیتے؟ تو انہوں نے عقل سلیم کا دروازہ بند کر لیا، اپنی آنکھوں پہ پردے ڈال لیے، اپنے کان بند کر لیے، اپنی زبان پہ تالے چڑھا لیے۔ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ فہم لا یرجعون، یہ حق کی طرف آنے والے نہیں، یہ سخت متشدد اور متعصب اور متمرد اور سرکش قسم کے یہود ہیں۔ اب دوسری مثال شروع ہوتی ہے جو ان کے مقابلے میں ذرا نرم ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال بادل سے برسنے والی بڑی تیز بارش کی طرح ہے،
سیب کہتے ہیں موسلادھار بارش کو، تیز بارش کو، ہلکی پھلکی بارش کو سیب نہیں کہتے، مطر کہتے ہیں۔ اب موسلادھار بارش جو ہوتی ہے اس کو سیب کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال یوں سمجھ لو کہ بادل سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور اندھیرا چھا گیا ہے۔ کبھی کبھی دن میں بھی بارش ہوتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر یہ ظلمات اس میں تاریکیاں ہیں۔ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ، اور گھن گرج بھی ہے، کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے، کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے، تاریکیاں بھی ہے، ایسی موسلادھار بارش ہے۔ اور ان کا یہ حال ہے کہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ یہ لوگ موت کے ڈر سے اور کڑک کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کڑک کی جو آواز آتی ہے ہم مر جائیں گے، اب بچاؤ کی بس ایک صورت ہے کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لی جائیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو شتر مرغ اپنی گردن کو ریت میں چھپا لیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بچ جائیں گے، مگر ریت کے طوفان سے وہ بچ نہیں پاتا۔ اگر شیر حملہ کرے کسی پر اور کوئی آنکھ بند نہ کر لے تو کیا شیر کے حملے سے بچ جائے گا؟ تو ان کا یہی عالم ہے کہ بار بار انہیں لگتا ہے کہ دیکھیں ہم غلط کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جب وعید کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، عذاب کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کان میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب بچ جائیں گے۔ نہیں، یہ نہیں گزر، یہ تو احمقانہ عمل ہے، نادانی کا عمل ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ منکرین حق کا چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ جب اس کی گرفت ہو جائے گی تو کہیں سے نکلنے کے لیے کوئی راہ مفر نہیں ہے، چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ کسی آدمی کو گھیر لیا جائے چاروں طرف سے، نکلنے کی ذرا سے بھی گنجائش نہ ہو، تو اللہ کی پکڑ ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ اگر چاہے گا ہلاکت و تباہی کے دہانے تک لے جانا، کوئی شخص تمہیں بچا نہیں سکتا ہے۔ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینے سے تم بچ نہیں جاؤ گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، ایسا لگتا ہے کہ یہ کڑکتی ہوئی بجلی ان کی بصارت کو اچک لے جائے گی۔ ان کا حال یہ ہے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے تو تھوڑا سا چل جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب تاریکی چھا جاتی ہے تو رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت کو اور بصارت کو سلب کر لے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں بھی ایک مثال پیش کی گئی ہے، جیسے کوئی قافلہ جا رہا ہے، بارش شروع ہو گئی، موسلادھار بارش ہو رہی ہے، جھما جھم بارش ہو رہی ہے، اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف تاریکی چھا گئی، کڑک بھی ہے، گھن گرج بھی ہے، بجلی بھی چمک رہی ہے۔ اب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کڑک ہوتی ہے، بجلی کا کڑکا ہوتا ہے تو کان میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، ڈر کے مارے ہم مر نہ جائیں، حذر الموت۔ کہ یہود کا ایک انداز یہ ہوتا تھا کہ انہیں موت سے بہت ڈر لگتا تھا۔ قرآن مجید میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ منکرین حق کا یہی معاملہ ہے، حق کہنے سے، حق کی باتوں پر عمل کرنے سے، حق سننے سے یہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ اور آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ موت کا خوف مسلمانوں کے اندر بھی بڑی حد تک طاری ہو گیا۔ حق بات کرنے سے ڈرتے ہیں، موت آ جائے گی، مار ڈالا جائے گا۔ اپنے ایمان کو کچھ لوگ چھپائے پھرتے ہیں، کہیں جانا ہوگا تو ایسا لباس اختیار کر لیں گے کہ ہمیں نہ جانا جائے کہ ہم ہندو ہیں کہ مسلمان ہیں، عیسائی ہیں کہ یہودی ہیں، سکھ ہیں کہ پارسی ہیں، جینی ہیں کہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ داڑھی اسی بنا پر مڑوا دیتے ہیں کہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے گا، ظلم و ستم کیا جائے گا۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ غالب جیسا
شخص جو گناہوں میں ڈوبا رہتا تھا، شراب کا رسیہ، فرائض سے غافل، لیکن بہت بڑا شاعر، مگر وہ بھی کہتا ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، کروٹیں کیوں بدل رہتے ہو کہ موت آ جائے گی، ارے موت تو آنا ہے۔ ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کا وقت مقرر کر دیا تھا۔ ہر مسلمان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ پیدا بعد میں ہوئے ہیں، موت کا وقت پہلے مقرر ہے۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب انسان کی موت آ جائے گی تو موت کا جو وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پہلے موت آئے گی، نہ ایک لمحہ بعد میں موت آئے گی۔ دنیا کے سارے دشمن مل جائیں چاہیں کہ موت کے وقت سے پہلے تمہیں موت دے دے، خدا کی قسم نہیں دے سکتے۔ اور دنیا کے سارے ڈاکٹر مل جائیں، موت کو ایک لمحہ ٹالنا چاہے تو ٹال نہیں سکتے۔ تو جب موت کا وقت مقرر ہے، دن مقرر ہے، گھنٹہ مقرر ہے، منٹ مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، حالت مقرر ہے، تو پھر موت سے ڈرنا کیا؟ لیکن یہود اور یہود کے ساتھ وہ تمام لوگ جو اپنے اعمال کی بنا پر یا بدعمالیوں کی بنا پر آخرت کے تصور کو بہت مدھم کر چکے ہیں اپنے ذہن سے، وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ تصور تو ہے آخرت کا، مگر ڈرتے ہیں کہ موت آ جائے گی۔ وہ حق بات کرنے سے اور حق پر عمل کرنے سے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ان کا معاملہ یہ کہ حذر الموت، یہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ کہیں بلی کا کڑکا ہو، ہمارا دماغ پھٹ نہ جائے، یہ بلی چمکتی ہوئی جو آتی ہے ہمارے اوپر نہ گر سک جائے۔ تو کیا کان میں انگلی ڈال لیں گے تو بلی نہیں گرے گی؟ جہاں گرنا ہوگا تو گرے گی۔ کان میں انگلی ڈالنے سے کہیں بجلی رکتی ہے؟ یہ احمقانہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ کر لیں گے تو موت سے بچیں گے، یہ کر لیں گے تو موت سے بچیں گے، یہ کر لیں گے تو موت سے بچیں گے۔ دیکھیے قرآن مجید میں جو یہود کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں آیتیں آئی ہیں، تو اس کا مقصد کہ صرف افسانہ گوئی نہیں ہے، داستان بیان کرنا نہیں ہے، قصہ گوئی مراد نہیں ہے۔ مسلمان اس سے عبرت حاصل کریں کہ جن معائب و مفاسد کی بنا پر، جن غلط نظریات کی بنا پر یہود مغضوب ہوئے ہیں، ان پر غضب نازل ہوا ہے، عذاب نازل ہوا ہے، اور عیسائی معتوب ہوئے ہیں اور گمراہ ہوئے ہیں، اور بار بار کافروں کو عذاب علیم سے گزارا گیا ہے، کہیں مسلمانوں کے اندر وہ باتیں نہ آ جائیں۔ مقصد یہ ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم سن لیں ارے یہود ایسے تھے اور عیسائی ایسے تھے اور نصارہ ایسے تھے اور کافرین عرب ایسے تھے، خاموش رہ جائیں۔ نہیں، وہ باتیں تمہارے اندر پیدا نہ ہونے پائیں۔ موت سے ڈرنا اور موت سے بچنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے تراش کرنا، یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ مسلمان تو موت کا استقبال کرتا ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں، ایک صحابی کو معلوم ہوتا ہے، بدو صحابی تھے، کہ اللہ کے رسول جنگ کے لیے تشریف لے گئے غزوہ میں، وہیں سے روانہ ہو جاتے ہیں، آتے ہیں، مسواک کر رہے تھے، دتون ہے، مسواک ہے، مسواک کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتے، کہا کہ یا رسول اللہ اگر شہید ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت۔ گئے، تلوار لے کر گئے، جنگ میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے، مسکرا رہے تھے۔ مومن وہ ہے جو موت سے نہیں ڈرتا، موت کا استقبال کرتا ہے، اور جو ایمان سے خالی ہے یا جس کا دل کامل ایمان کا حامل نہیں ہوا ہے، وہ موت سے ڈرتا ہے اور موت سے بچنے کے لیے طرح طرح کے وسائل اور ہیلے اور بہانے تراش کرتا ہے، مگر یہ سمجھ لیں کہ جب موت کا وقت آئے گا تو کوئی ہیلا، کوئی بہانہ کام نہیں دینے والا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے، جب چاہے گا، جہاں چاہے گا، جیسے چاہے گا اپنی گرفت میں لے لے گا۔ لاکھ وسائل اختیار کر لیں، مگر یہ سمجھیں کہ ہمارے حدود سے انسان نکل جائے گا، کوئی نہیں نکل سکتا۔ سب اللہ کے احاطۂ قدرت میں ہے۔
جو چاہے گا، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا کرے گا، کوئی قرار نہیں لگا سکتا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہ، رہ رہ کے ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دے گی، اتنی تیز چمک ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ آنکھیں بینائی ختم ہو جائے گی، آنکھیں دیکھنے سے محروم ہو جائے گی، خیرہ ہو جائیں گی۔ اور ان کا معاملہ یہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب روشنی ہوتی ہے تھوڑا سا چلتے ہیں، یعنی جب حقیقت واضح ہوتی ہے ان کی نگاہوں کے سامنے تو تھوڑا سا اسلام کی طرف یہ مائل ہو جاتے ہیں۔ ہاں ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے، ارے قرآن میں جو ہے وہی تو ہماری کتابوں میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہماری کتابوں میں نشانیاں ہیں وہی تو ان کے بارے میں ہمیں مل رہی ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے مکے سے ہجرت کریں گے، مدینے میں آئیں گے، انہوں نے مکے سے ہجرت کی، مدینے میں آئے، ان کے بارے میں جو محامد اور جو محاسن اور بشارتیں تھی سب تو ہم محمد ابن عبداللہ کے اندر پا رہے ہیں، ہمیں اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے نا تو چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب تاریکی ان کے اوپر محیط ہو جاتی ہے ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ تاریکی کیا ہے؟ وہ تاریکی ہے تعصب، وہ تاریکی ہے عناد، وہ تاریکی ہے حسد، اور وہ حسد سب سے بڑا کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادگان حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کی اولاد میں تمام انبیاء ہوئے، تو پیغمبر آخر الزمان جو ہوں گے سب سے بڑے نبی، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سردار، وہ بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ محمد ابن عبداللہ بنی اسماعیل میں ہیں، چونکہ ہم بھی بنی اسرائیل میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے سے ہو، لیکن چونکہ یہ ہمارے قبیلے کے نہیں ہیں، اب حسد اور تعصب کام کر رہا ہے، نہیں مانیں گے، انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے لیے کچھ روشنی ہوتی ہے تھوڑا سا چلتے ہیں، اسلام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر تاریکی مسلط ہو جاتی ہے ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اسلام قبول کرنے کی طرف قدم نہیں بڑھاتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت و بصارت کو بھی زائل کر دے، جیسے کہ دوسروں کی سماعت و بصارت کو زائل کیا نے، چاہے تو ان کی سماعت و بصارت کو بھی زائل کر دے۔ دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت سب سرو کر سکتا ہے، یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ کی مشیت سے کچھ بعید نہیں، سارا کارخانہ قدرت مشیت الہی کے مطابق چل رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے تو ایسا ان کے ساتھ بھی ہو جائے۔ ایک گروہ کا تو معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت سلب کر لی، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ نے ان کے نور کو زائل کر دیا ہے، اب دیکھنا بھی چاہے تو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یہ دوسرا گروپ ہے کہ ان کے بعد اگر اللہ چاہے تو ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرمائے جو پہلے گروپ کے ساتھ ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ اب ان کے لیے کھلا رکھا ہے، وقت ہے، مہلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں، قرآنی احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، سچے دل سے مسلمان ہو جائیں، جھوٹے مسلمان نہ رہیں۔ اس سے پہلے جو بیان فرمایا گیا ہے نا کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ مومنوں کے ساتھ آتے تھے، رہتے تھے تو کہتے تھے آمنا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی مومن ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی پیغمبروں کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی آخرت کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی فرشتوں کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی قیامت کا دن کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تقدیر پر تمہارا ایمان ہمارا بھی ایمان۔ لیکن جس کی وجہ سے ایمان کے یہ سارے زاویے ہمارے سامنے آئے ہیں، اسی شخصیت کو ماننے سے تمہارا انکار ہے، وہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے شیاطین، اپنے سرداروں، مکار اور چال باز اور دھوکہ اور فریب دینے والے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ دوسرا گروپ ہے
جو سخت متمردد گروپ تھا، وہ تو کبھی کہتا ہی نہیں تھا مسلمانوں سے کہ ہم بھی مومن ہیں، لیکن یہ دوسرا گروپ کہتا تھا کہ ہم مومن ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ماننے سے یہ منکر تھے۔ ایسے گروپ کے بارے میں جو کبھی کبھی ہدایت کی طرف بھی جھکاؤ اور میلان ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت و بصارت کو بھی زائل کر دے، مگر اللہ نے مہلت دی ہے، اس مہلت سے انہیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے جب وقت دیا ہے، اللہ نے مہلت دی ہے، ان کی سماعت و بصارت کو سلب نہیں کیا ہے، تو اپنی سماعت و بصارت اور فہم اور ذکا اور عقل اور تدبر سے اور بصیرت سے کام لیں اور دین حق کو قبول کر لیں۔ پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ دیکھیے ابھی تک تو شروع میں اہل ایمان کا تذکرہ تھا، پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ، اس کے بعد یہود کا تذکرہ شروع ہو گیا، بنی اسرائیل کا تذکرہ۔ اب یہاں سے بنو اسماعیل کا ذکر کچھ شروع ہوتا ہے، انہیں کچھ فہمائش کی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جو لوگ تھے انہی سے خاطوں سے تخاطب ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پورے عالم انسانیت سے مخاطب، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں۔ اولین مخاطب تو یہ بنو اسماعیل ہیں جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پورا عالم انسانیت ہے، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس کا مخاطب۔ ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، وہ رب جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ عبادت کس لیے کی جائے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ میں نے کئی مواقع پر کہا کہ احکام اسلامی کا بنیادی مقصد ہے تقوی، بنیادی مقصد تقوی۔ دیکھیے روزے کے بارے میں ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کو امتوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے یا تم سے پہلے کے لوگ کو بھی پیدا کیا۔ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اب سوچتا ہے کیوں عبادت کی جائے، ہم کیوں اللہ کی فرما برداری کریں؟ دیکھیے عبادت کا ایک مفہوم جو سوچتے ہیں لوگ کہ عبادت یہ کہ نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے لیا، نہیں۔ عبادت کا اصل مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل طریقے سے اطاعت کی جائے، ہر چیز میں اللہ کا کہا مانا جائے، یہ عبادت ہے۔ عبد کا معنی بندہ، ہر معاملے میں بندگی کی جائے، کاروبار ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، کھیتی باڑی ہو، گھر کے لوگوں سے سلوک ہو، بیوی بچوں کے ساتھ معاملات ہوں، دوست احباب کے ساتھ ہو، یہاں کے دشمنوں کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے، سب چیز میں یہ دیکھا جائے کہ اسلام کے احکام کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، قرآن کی تعلیمات کیا ہے، اس کا نام ہے عبادت۔ صرف نماز پڑھنا، صرف روزہ رکھنا، پھر زکوٰۃ دینا، صرف حج کرنا نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ کے احکام، نبی کی ہدایات کو اپنے سامنے رکھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ عبادت ہے۔ ان چیزوں سے کیا ہوگا؟ پہلے یہ ہوگا کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا دل میں،
کچھ کرنا ہے تو پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی، زندہ کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حساب لیا جائے گا، لہذا ہمیں یہ کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اگر غلط قدم اٹھ گیا، غلط کام ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ سے عذاب دیا جائے گا۔ یہ خوف پیدا ہو گیا، جب خوف پیدا ہو گیا تو آدمی نیک کام کرے گا اور گناہ کے کام چھوڑ لے گا۔ یہ تین چیزیں جب پیدا ہو گئی تو اسی کا نام ہے تقوی۔ تو عبادت کرنے کا ثمرہ کیا ہے؟ آدمی کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے گا، خوف الہی پیدا ہو جائے گا، خشیت ربانی پیدا ہو جائے گی، اور جب خشیت ربانی پیدا ہو جائے گی تو آدمی گناہ سے بچ جائے گا اور نیک قدمی کے لیے تیز گام ہو جائے گا، نیک عملی کے لیے تیز گام ہو جائے گا، اپنے قدم نیک کا راستے پہ بڑھاتا رہے گا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے، بستر جیسا بنا دیا ہے۔ یہ زمین کس نے پیدا کی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ تمہیں کون پیدا کرنے والا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ تمہارے باپ دادا کو کون پیدا کرنے والا ہے؟ تم سے پہلے کے جو لوگ ہیں تمہارے اسلاف تھے ان کو کوئی خدا ہے۔ جب خدا نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کی بندگی کرو۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ زمین کا فرش بنانا والا وہی اور آسمان کی چھت بنانے والا وہی، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور وہی ہے جس نے بادل سے بارش برسائی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے ذریعہ طرح طرح کے پھل ہیں، میوجات ہیں، گلے ہیں، اناج ہیں، یہ سب زمین سے اگا دی۔ رزقا لکم، تمہارے لیے رزق ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی شریک مت ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون، اور تمہیں اس کا علم ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو۔ دیکھیں یہ لفظ بہت اہم ہے، وانتم تعلمون، یہ بتلا رہا ہے، یہ لفظ بتلا رہا ہے، یہ فقرہ بتلا رہا ہے کہ جو بنو اسماعیل تھے اگرچہ کافر تھے مگر یہ جانتے تھے کہ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، ان سے پوچھئے کہ زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ کو کہیں گے اللہ۔ آسمان کی تخلیق کس نے فرمائی؟ وہ کہیں گے اللہ۔ بارش کون برساتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ۔ زمین سے گلہ کون اگاتا ہے، اناج کون پیدا کرتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ وہ کافر تھے مگر یہ جانتے تھے کہ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، مگر یہ کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، کچھ دیوی دیوتا لگا دیتے تھے۔ سب اللہ کو حکم سے ہوتا ہے مگر فلاں دیوتا ہے وہ بارش برساتے ہیں، فلاں دیوتا ہے وہ مردے کو زندہ کرتے ہیں، فلاں دیوتا ہے جو موت دیتے ہیں، فلاں دیوتا ہے جو ہوا چلاتے ہیں، فلاں دیوتا یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے زمین پیدا کی، اللہ نے آسمان پیدا کیا ہے، اللہ نے زمین کا فرش بنایا ہے، اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگایا ہے، اللہ نے بارش برسائی ہے، اللہ نے تمہارے لیے زمین سے اناج اگائے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کہتے کو شریک مت بناؤ۔ یہ دیوی دیوتا والا جو نظریہ ہے یہ غلط نظریہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ سورہ اخلاص میں یہی تعلیم تو ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک یکا و تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ سمدیت کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ جس طرح ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے کہ انسان کسی سے پیدا ہوتا ہے، اس کے کوئی باپ ماں ہوتے ہیں، اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے یعنی اس کی اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے بیٹا۔ اللہ کے یہاں یہ سلسلہ نہیں ہے، تبالد و تناسل کا سلسلہ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی سہیم نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی کفو نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بھی جانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا، وانتم تعلمون، تمہیں علم ہے، تو پھر اس کا ساجی اور شریک کیوں بنا رہے ہو؟ اس کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ مسلمانوں کا بنیادی کلمہ ہے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا گیا تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کو حکم دیا گیا ہے۔ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کو لا شریک ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کو مانے، اس کا شریک دوسروں کو بھی ٹھہرا دے، تو ایسا سچا مشرک ہے۔ دیکھیے 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو مومن کی۔ مومن وہ ہے جو اللہ کو مانے اور لا شریک مانے، یہ موحد ہے۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے مگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا۔ اور کافر وہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو جو نہیں مانتا ہے۔ ملحدین بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی مشرک کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو واضح ہدایات دی ہے اس کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ کی ہدایت یہ ہے کہ اللہ لا شریک ہے، اس کو لا شریک مانو، کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، مگر شریک مان لیا تو اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو مگر حقیقت مانا ہی نہیں ہے تم نے۔ اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہیں مانتے۔ ہندوستان کی قومیں بھی کچھ گمراہ ہو گئی اسی میں۔ ان کی بنیادی کتابوں میں یہ لکھا ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ وید جتنے بھی ہیں سب میں یہی لکھا ہوا ہے، سام وید ہو، اتھر وید ہو، یجر وید ہو، رگ وید ہو، کہیں شرک آپ کو نہیں ملے گا۔ ہر جگہ یہی ملا ہے کہ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ مگر بعد کے لوگوں نے اس میں شرک شامل کر لیا، مورتی پوجن کا تصور ان کے اندر آ گیا۔ ان کی بنیادی کتاب میں کہیں بھی شرک کرنے شائبہ نہیں ہے، مورتی کا تو وجود بھی نہیں ہے، بعد کے لوگوں نے اس میں شامل کیا۔ محسوس ہوتا ہے ایسا کہ آسمانی ہدایات انہیں بھی ملتی رہی ہیں کسی نہ کسی واسطے سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انبیاء کے ذریعہ یہ کتابیں آئی ہیں، میں قطعاً یہ نہیں کہتا، مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ آسمانی ہدایت انہیں کسی طرح سے ملی جس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں جمع کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن قَوْمٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم میں متنبع کرنے والے رسول آتے رہے ہیں، نبی آتے رہے ہیں، پیغمبر آتے رہے ہیں۔ ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، کیا کوئی نبی نہیں آیا ہوگا؟ یقیناً آیا ہوگا۔ عربستان کا علاقہ، شام کا علاقہ بہت بڑا تو نہیں ہے، مگر کتنے انبیاء کرام آئے؟ تو ہندوستان کا اتنا بڑا علاقہ کوئی نبی نہیں آیا ہوگا؟ اتنی قومیں کیا نبی نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر قوم میں ہم نے نذیر کو بھیجا، تو یقیناً انبیاء کرام ہندوستان میں بھی ضرور آئے ہوں گے، مگر کون ہے یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے۔ کسی کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، انہی کو ہم نبی مانیں گے جن کے بارے میں نص قطعی ہے، یا قرآن میں کہا گیا ہے یا حدیث میں آیا ہے کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ پیغمبر ہیں۔ اپنے عقل اور قیاس کی وجہ سے کسی کو نبی اور پیغمبر ہم نامزد قطعاً نہیں کہہ سکتے ہیں۔ انہی کو کتاب الہی کہہ سکتے ہیں جن کتابوں کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ توریت ہے اللہ کی کتاب، یہ انجیل ہے اللہ کی کتاب، یہ زبور ہے اللہ کی کتاب، یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب۔ کسی کتاب کو کتاب الہی ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، مگر جہاں ہمیں توحید کی روشنی نظر آتی ہے، جہاں ایمان کا نور نظر آتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسمانی ہدایت کہیں نہ کہیں سے ان تک پہنچی ہے، چاہے بالواسطہ پہنچی ہو یا بلا واسطہ پہنچی ہو سکتا ہے آنے والے انبیاء کرام آئے ہو، ان سے کچھ سنا ہو، کتابوں میں اکٹھا کر لیا ہو، کچھ نہ کچھ حقیقت تو ضرور ہے۔ اس لیے کہ یہاں کی جو بنیادی کتابیں ہیں، اساسی کتابیں، ان میں دیکھا جاتا ہے تو وہاں ایمان کا نور ملتا ہے۔ اسی لیے بہت سے اکابر نے یہ کہا کہ ان کی کتابوں میں توحید کا اجالا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے انبیاء ہر جگہ آئے ہیں،
ہر ملک میں آئے ہیں، ہر قوم میں آئے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں فلاں بابا ہمارا کام کر دیں گے، اللہ کی مرضی ہو نہ ہو، یہ شرک ہو گیا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا ہے۔ بزرگوں سے عقیدت کا مفہوم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تو انشاءاللہ ان کی دعا قبول ہوگی، ہمارا یہ بگڑا ہوا کام بن جائے گا۔ مگر یہ سوچ لینا کہ یہی بزرگ ہمارا کام بنائیں گے، قادر مطلق ہے یہ، اللہ نے ان کے اندر یہ قوت دی ہے کہ اللہ چاہے نہ چاہے یہ کر سکتے ہیں، یہ ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، ہمارا کاروبار چلا سکتے ہیں، ہماری بیماری ختم کر سکتے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں۔ اور صرف بزرگوں ہی کے بارے میں نہیں، کسی دوا کے بارے میں بھی عقیدہ رکھ لینا، کسی ڈاکٹر کے بارے میں عقیدہ رکھ لینا کہ یقیناً ہماری بیماری ختم کر دیں گے، یہ قادر مطلق ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ صرف بزرگوں ہی کے بارے میں نہیں ہے۔ دوا ایک توسط ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ علاج کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، ہو سکتا ہے شفا ہو جائے، اللہ کو منظور نہیں ہوگا شفا نہیں ہوگی۔ دو مریض ایک ہی مرض میں مبتلا ہیں، ٹیسٹ ہوا، جانچ ہوئی، دونوں کے مرض کا مرحلہ بھی ایک ہے، جتنی شکایت اس کو اتنی شکایت اس سے۔ ایک ڈاکٹر ہے، دونوں کا ایک علاج کر رہا ہے، ایک ہی دوا دے رہا ہے، ایک بھلا چنگا ہو گیا، شفا یاب ہو گیا، دوسرا مر گیا۔ کیا ہے؟ شافی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، شافی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کو منظور تھا شفا دے دی، اللہ کو منظور تھا موت دے دی۔ مشیت الہی کے مطابق سارا کارخانہ عالم چل رہا ہے۔ بزرگوں کے بارے میں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ دعا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو عموماً رد نہیں کرتا، مگر جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہو کر رہے گا۔ تقدیر الہی میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کے صفات بھی وحدہ لا شریک ہیں، کسی بھی صفت میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ عالم ہے، بندہ بھی عالم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندے کا علم اللہ کے برابر ہے۔ کمیت کا بھی فرق ہے، کیفیت کا بھی فرق ہے۔ کمیت کہتے ہیں کوانٹٹی کو، کیفیت کہتے ہیں کوالٹی کو۔ بہت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اس میں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا۔ اللہ تعالیٰ عالم غیب، عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ملا۔ پوچھا جاتا ہے کہ پھر فرق کیا رہ گیا؟ زیادہ تر لوگ فرق صرف اتنا بتلاتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، نبی کا علم عطائی ہے۔ اللہ کا علم قدیم ہے، نبی کا علم حادث ہے۔ اللہ کا جو علم ہے وہ غیر مخلوق ہے، نبی کا علم مخلوق ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو کوالٹی کا فرق ہو گیا، کوانٹٹی کا فرق ہے کہ نہیں؟ ہے کیسا علم ہے یہ آپ نے فرق بتلایا۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا، اس کا ذاتی علم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ عطائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تب ہوا۔ یہ فرق کیا ہوا؟ یہ کوالٹی کا فرق ہوا، کیفیت کا فرق ہوا۔ اللہ کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے نبی کا علم حادث ہے، کبھی نہیں تھا، بعد میں ہوا جب اللہ نے دیا۔ یہ کوالٹی کا فرق ہوا، کیفیت کا فرق ہوا۔ کوانٹٹی کا فرق ہے کہ نہیں؟ کمیت کا فرق ہے نہیں۔ جتنا علم اللہ کا اتنا علم رسول اللہ کا۔ جو یہ مان لے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ نہیں،
اللہ کا جتنا علم ہے اتنا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. اب محمد رسول اللہ کا اتنا علم ہے, دنیا میں کوئی بھی پیمانہ نہیں کہ محمد رسول اللہ کا علم ناپا جا سکے. بس ہم یہ جانتے ہیں کہ مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو جتنا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس سے زیادہ محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے. مخلوقات میں سب سے زیادہ علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے. مگر کبھی بھی یہ نہیں ماننا چاہیے, تصور بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جتنا علم اللہ کو ہے اتنا علم محمد رسول اللہ کو ہے. یعنی کوالٹی کا بھی فرق ہے, کوانٹٹی کا بھی فرق ہے, کیفیت کا بھی فرق ہے, کمیت کا بھی فرق ہے. اس فرق کو بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے اور محسوس کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ فرق محسوس نہیں کرتے ہیں کبھی کبھی تجاوز یہ کرتے ہیں کہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں, اور کچھ لوگ فرق کو محسوس نہ کرنے کی وجہ سے لا علمی میں کفر کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفات ہیں, 99 اسماء اللہ تعالیٰ کے ہیں. اللہ اس میں ذات ہے, اور اس کے علاوہ 98 جو اسماء ہیں اسماء صفاتی. اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کی گئی ہے. اب انسان کے بارے میں ان صفات میں سے کوئی صفت بیان کر جاتی ہے تو کچھ لوگ اس بارے میں دھوکہ کھاتے ہیں, کہتے ہیں یہ شرک کر دیا. نہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے, اللہ تعالیٰ بصیر ہے. قرآن میں جگہ جگہ انہ هو السمیع البصیر کہا گیا, وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی سمیع بھی کہا ہے بصیر بھی کہا ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا ہے بصیر بھی بنایا ہے. اب کوئی کہے کہ اللہ بھی سمیع, انسان بھی سمیع, اللہ بھی بصیر, انسان بھی بصیر, تو یہ شرک ہو گیا. نہیں, اللہ کی بصارت الگ ہے, بندے کی بصارت الگ ہے. اللہ کی سماعت الگ ہے, بندے کی سماعت الگ ہے. بے باک نہیں ہو جانا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ فرق کیا ہے. اللہ سمیع ہے تو یہ سماعت کسی نے دی نہیں ہے, اس کی سماعت ذاتی ہے. اللہ بصیر ہے تو اس کی بصریت اس کی ذاتی صفت ہے. لیکن اللہ نے بندے کو دی ہے تب وہ سمیع ہوا, اللہ نے انسان کو دی ہے سماعت تب وہ سمیع ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ کمیت کا بھی فرق ہے. انسان کی سماعت و بصارت محدود ہے, اتنی محدود ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے اپنی آنکھ کی پتلی کو نہیں دیکھ پاتے. اس آنکھ سے سب سے زیادہ قریب کیا ہے؟ آپ قریب ہیں نا, اس سے قریب یہ, اس سے قریب یہ, اس سے قریب میں. لیکن آنکھ سے سب سے زیادہ قریب تو یہ اندر کا حصہ ہے نا, لیکن کیا وہ آنکھ دیکھ پاتی ہے؟ انسان اتنا مجبور ہے, اس کی سماعت اور بصارت اتنی مجبور ہے کہ آنکھ کے سب سے قریب جو چیز ہے انسان اس کو نہیں دیکھ پاتا. کان کتنا قریب ہے نہیں دیکھ پاتا, پیشانی کتنی قریب ہے نہیں دیکھ پاتا, اپنی پلکیں کتنی قریب ہے نہیں دیکھ پاتا, بھویں کتنی قریب ہے نہیں دیکھ پاتا, اپنے قریب کی. اور اگر پردہ پڑ رہا ہے, دیکھیے یہ دیوار ہے, دروازہ ہے, دروازے کے پیچھے کیا ہے کچھ نہیں معلوم. اتنی محدود ہوتی ہے, لیمیٹڈ. مگر اللہ اس کی بصارت کا یہ عالم ہے, ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے. ایک پتھر ہے, پتھر کی چٹان, چٹان کے درمیان ایک کیڑا چھوٹا سا ہے, جرثومہ. اتنا چھوٹا جرثومہ ہے کہ اس نگاہ سے نظر نہیں آتا, بلکہ دوربین سے دیکھا جائے تب نظر آئے گا. اللہ دیکھ رہا ہے. حد یہ ہے کہ دل میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس کی سماعت اور اس کی بصارت انلیمیٹڈ ہے, لامحدود ہے. تو اس بات کو سوچنا چاہیے, شرک کا فتویٰ لگانے سے پہلے بہت غور کرنا چاہیے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اچھا, یہ تو اب انشاءاللہ یہاں سے اگلی نشست میں ہو گئی تفسیر. نماز کا بھی وقت.